حضرت سیدنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام اور اہل اسلام پر بہت بڑا احسان ہے۔ ان کے احسانات کو دنیا کبھی بھی بھلا نہیں سکتی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان ولائے دامن اسلام میں داخل ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک و تبلیغ پر۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کریمہ وہ ذات کریمہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگر اپنی دو شہزادیاں ان کے نکاح میں دی، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ دونوں شہزادیوں کا انتقال ہو گیا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور شہزادیاں ہوتی تو میں ان کو بھی عثمان کے نکاح میں دیتا۔ کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کریمہ جب مکہ المکرمہ میں مسلمان تھے اور مشرکین مکہ کی طرف سے جب ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی اجازت لے کر چند صحابہ ملک حبشہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حبشہ کی طرف بھی ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ کی طرف بھی ہجرت فرمائی، اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو الہجرتین بھی کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دو شہزادیاں آپ کے نکاح میں تھی اور مصطفیٰ نور ہے، آپ کی شہزادیاں بھی نور ہے، اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا احسان مسلمانوں پہ قیامت تک کے لیے یہ ہے کہ آج ہم جس قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، جس قرآن کریم کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جس قرآن کریم کو ہم چومنا ثواب کا کام سمجھتے ہیں، سینے سے لگانا ثواب کا کام سمجھتے ہیں، اپنے سر پہ رکھنا ثواب کا کام سمجھتے ہیں، تو یہ قرآن کریم آج جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے یہ سب کے سب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی وجہ سے جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیا کا اتنا عظیم مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حجرہ عائشہ میں آرام فرما رہے ہیں، دروازے پہ دستک ہوئی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، آپ کا تہبند مبارک آدھی پنڈلی سے اوپر تک اٹھا ہوا ہے، اجازت ملی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح لیٹے رہے۔ اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اجازت ملی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح لیٹے رہے۔ اور تیسری مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دینے سے پہلے روایت میں ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور تہبند کو نیچے تک آپ نے درست فرما لیا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تشریف لائے اور یہ حضرات چلے گئے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، والد گرامی صدیق اکبر تشریف لائے، آپ اسی طرح لیٹے گئے، آپ کا تہبند مبارک نصف پنڈلی سے اوپر تو اٹھا رہا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، اب بھی آپ اسی حالت میں لیٹے گئے، اور حضرت عثمان جب تشریف لائے تو آپ اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے تہبند کو نیچے تک درست فرما لیا۔ کیا وجہ ہے؟ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسے شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں۔ یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کریمہ ہے، اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کامل الحیا بھی کہا جاتا ہے، حیا میں کمال رکھنے والے۔ میں وہ بچوں کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کامل الحیا بھی کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا احسان یہ بھی ہے
کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ جب تشریف لے گئے تو مسلمانوں کے لیے پانی کی پریشانی تھی، مسلمانوں کے لیے پانی کی پریشانی تھی۔ تو ایک یہودی کا کنواں تھا جس کا پانی سب سے اچھا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہودی جو ہے سب کو پیسے سے پانی دیتا ہے، تو آپ نے یہودی کے ساتھ سودا کیا کہ ایسا ہے کہ اس کنویں کی نصف قیمت لے لے، آدھا کنواں دے گا آدھا میرا۔ تو اس نے کہا کہ میں یہ کنواں جو ہے کنویں کا آدھا حق آپ کو دیتا ہوں، آدھا حق میرا رہے گا۔ تو بات یہ ہوئی کہ ایک دن مسلمان کنویں سے پانی بھریں گے اور ایک دن کنواں اس کے حوالے رہے گا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس دن باری ہوتی، آپ نے اعلان کر دیا کہ جس کو کنویں سے پانی لینا ہے لے کے چلے جاؤ۔ تب سب کو معلوم ہوتا تھا کہ آئندہ کل تو ہم کو پانی پیسے سے ملے گا، تو لوگ اسی دن اتنا پانی لے کر کے چلے جاتے تھے تاکہ دوسرے دن پانی خریدنا ہی نہ پڑے۔ تو یہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی کرامت تھی کہ آپ نے یہودی کے ساتھ سودا اس طرح سے کیا کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلا اور یہودی کو مجبور ہو کر کے پورا کنواں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا پڑا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ پورا کنواں مسلمانوں کے لیے وقف منگوا دیا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب مسلمانوں کی حالات درست نہیں تھے، سخت گرمی کا عالم تھا، مسلمانوں کے پاس سواریاں بھی نہیں تھی، اسلحہ جات بھی نہیں تھے، اور جو مقابلہ ہونے والا تھا بڑے دشمن سے ہونے والا تھا، ان کے دشمنوں کی تعداد بھی لاکھوں سے زیادہ۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین بھی یہ پہلا موقع تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کیا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کو ترغیب دلائی۔ کس چیز کی؟ کہ کون اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے گا، پیش کرے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارا آپ کا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کل کائنات کا مالک بنا کر کے بھیجا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدا کی بارگاہ میں دعا کر دیتے، آپ زمین کو حکم دے دیتے، آسمان کو حکم دے دیتے، ساری چیزوں کا انتظام ایسے ہی ہو جاتا، کسی سے چندہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معلم کائنات بن کر کے تشریف لائے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ راستہ کھول دیا کہ بھلائی کے کاموں کے لیے اگر فنڈ کی ضرورت پڑتی ہے تو کس طرح سے فنڈ جمع کیا جا سکتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے چندے کی ترغیب دلائی کہ کون کتنا چندہ دیتا ہے اپنی زبان میں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جس کی جتنی طاقت تھی اپنی طاقت کے مطابق چندہ پیش کیا، یہاں تک کہ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا اپنا حصہ پیش کیا۔ تو اسی میں ہے کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ترغیب دلائی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ ایک اونٹ کی بات نہیں، 100 اونٹ کی طرف، 100 اونٹ وہ بھی ساز و سامان کے ساتھ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ترغیب دلائی کہ کون دیتا ہے، تو روایت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دوبارہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 200 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ اللہ اس کے رسول کی رضا کرے۔ آج کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی کون کتنا دیتا ہے اللہ کی راہ میں، ہمارے کچھ احباب کا نظریہ یہ ہوتا ہے ہم دیں گے بتائیں گے نہیں، ہم خاموشی سے دیں گے۔ تو کھڑے ہو کر کے بیان کرنا، اپنا جو کچھ بھی اپنی طاقت کے مطابق اس کو پیش کرنا، یہ تو صحابہ کا طریقہ ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کر بیان کیا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بیان کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 200 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار ترغیب دلائی کون خدا کی راہ میں دیتا ہے، تو روایت میں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ پھر سے کھڑے ہو کے عرض کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 300 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ میں اللہ کے راہ میں۔ تو بزرگان دین بیان فرماتے ہیں کہ یہ مطلب نہیں تھا
کہ پہلی مرتبہ میں 100 کہا اور دوسری مرتبہ میں کہ 100 نہیں بلکہ 200، تیسری مرتبہ میں یہ کہ 200 نہیں بلکہ 300، بلکہ مطلب یہ کہ پہلی مرتبہ میں 100 کہا وہ بھی، دوسری مرتبہ میں 200 کہا وہ بھی، تیسری مرتبہ 300 کہا وہ بھی، یعنی یا رسول اللہ 600 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ اللہ اس کے رسول۔ تو یہ تو آپ نے وعدہ فرمایا، لیکن روایت میں کہ جب دینے کی بات آئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 950 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ اللہ اس کے رسول پیش، 50 گھوڑے پیش کیے، 1000 اشرفیہ پیش کی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ مصطفیٰ جانے کا مسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد عثمان جو کچھ بھی کرے عثمان سے کوئی بھی سوال نہیں ہوگا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔